السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے، اور اس نعمت کا ہی ایک پھل الفضل انٹرنیشنل کی شکل میں جاری و ساری ہے۔ ہماری جماعت کے اندر جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی شخصیت کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ الفضل کے اندر تعارفی مضمون چھپتا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ چند روز قبل محترم عبدالباری طارق صاحب، جو جماعت احمدیہ کے دارین خادم اور ماہر کمپیوٹر سافٹ ویئر اور واقف زندگی تھے، اور اسی طرح وہ کمپیوٹر سیکشن انچارج دفتر وقف جدید، آڈیٹر مجلس انصار اللہ پاکستان اور سابق صدر محلہ دارالعلوم جنوبی بشیر مورخہ 9 جنوری 2025 کو وفات پا گئے تھے، اور فضل عمر ہاسپٹل ربوہ میں ان کا جو چیک اپ ہوتا رہا یا علاج چلتا رہا وہ کامیاب نہ ہوا، اور بقضائے الہی 57 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب تک ان کی اطلاع وفات اور باقی جو تدفین پہنچ چکی، لیکن الفضل میں ان کے متعلق جو مضمون چھپا، ہو سکتا ہے کہ کئی دوست ایسے ہوں جن تک الفضل نہ پہنچی ہو، تو میں آج اس سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تک وہ مضمون پہنچا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ دوست اس طرح استفادہ کر سکیں گے۔ اس میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ وفات والے دن صبح حسب معمول نماز فجر کی ادائیگی اور تلاوت قرآن مجید کے بعد ناشتے سے فارغ ہو کر تیار ہوئے اور دفتر وقف جدید کی طرف چل دیے۔ وہاں تمام دن بھرپور خدمت سر انجام دینے کے بعد کچھ گھر کے کام کیے اور واپس گھر روانہ ہو گئے۔ دوپہر اور شام میں بھی اشاش پشاش سب کام کیے اور اہل خانہ سے باتیں کرتے رہے۔ نماز مغرب کے مان بعد ان کو اپنی اقامت کا واقعہ دارالعلوم جنوبی بشیر میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ ان کے بیٹے نے، جو MBBS فائنل ایئر کے طالب علم ہیں، فوری فرسٹ ایڈ کے طور پر ان کا سانس بحال کرنے کی کوشش کی اور مزید چیک اپ کے لیے فضل عمر ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ماہر ڈاکٹرز نے مختلف طبی طریقوں سے جان بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن تقدیر کا بلاوا آ چکا تھا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود جماعت کا یہ مخلص خادم شام 7:15 بجے راہی ملک عدم کر گیا۔ آپ کی نماز جنازہ مورخہ 12 جنوری بروز اتوار صبح 11 بجے احاطہ دفاتر صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے سبزہ زار میں ادا کی گئی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ تدفین بہشتی مقبرہ دارالفضل ربوہ میں عمل میں آئی۔ قبر تیار ہونے پر اجتماعی دعا کروائی گئی۔ مکرم عبدالباری طارق صاحب مورخہ 1 اکتوبر 1967 کو نبی سر روڈ ضلع عمرکوٹ سندھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مکرم چودھری لطیف احمد صاحب تھا۔ آپ کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے پردادا مکرم چودھری محمد یار صاحب آف گٹیالیاں سیالکوٹ کے ذریعے ہوا۔ انہوں نے 1903 میں بذریعہ خط حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ ان کے قادیان جانے کے متعلق معین علم نہیں ہے۔ مکرم چودھری محمد یار صاحب کے بیٹے عبدالباری صاحب مرحوم کے دادا مکرم غلام قادر صاحب، جو کہ موسی تھے، کی تدفین بہشتی مقبرہ قادیان میں ہوئی۔ وہ نیک اور دعا گو بزرگ تھے، اسی وجہ سے وہ مولوی صاحب معروف تھے۔ مکرم عبدالباری صاحب نے گٹیالیاں ضلع سیالکوٹ سے پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ میٹرک اور FSC اردو بیراج ضلع کشمیر سندھ سے پاس کرنے کے بعد DG سائنس کالج کراچی سے BSc کا امتحان پاس کیا۔ 1998 میں یونیورسٹی آف سندھ جام شروع
میں ماسٹرز آف کمپیوٹر میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل کے حقدار قرار پائے۔ آپ تعلیمی میدان میں بہت لائق تھے، خاص طور پر کمپیوٹر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق شروع سے ہی تھا۔ آپ کو کچھ ماہ کراچی پبلک اسکول میں شعبہ کمپیوٹر سائنس میں تدریس کی خدمات انجام دینے کی بھی توفیق ملی۔ آپ کی شادی محترمہ امت القدوس صاحبہ بنت مکرم حفیظ احمد گھمن صاحب کے ساتھ 1998 میں ہوئی۔ فروری 2000 میں مکرم عبدالباری صاحب کو کینسر تشخیص ہوا۔ میرپور خاص کے ہسپتال میں کیمو تھراپی کی گئی اور آپریشن بھی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ صحت یاب ہو گئے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ کینسر کی تکلیف شروع ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بیماری اب بہت خطرناک سٹیج پر ہے۔ آپ نے دعا کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ تعالیٰ کی خدمت میں خط لکھا۔ حضور نے ہدایت فرمائی کہ ہومیوپیتھی کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ آپ نے طاہر ہومیوپیتھک ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ربوہ کے انچارج محترم ڈاکٹر وقار منصور بسرا صاحب سے دوائی کی درخواست کی، جو انہوں نے فوری طور پر آپ تک پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کے نتیجہ میں ان کی دعا میں شفا رکھ دی اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل صحت یاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ملنے پر آپ نے یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی عطا فرمائی ہے تو یقیناً اسی لیے دی ہے کہ میں خدا کی راہ میں وقف کروں۔ اس شکرانے کے طور پر 2003 میں آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی اور ربوہ منتقل ہو گئے۔ زندگی وقف کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت خدمت دین کرنے کا عہد کیا تھا اور آپ نے مرتے دم تک اس عہد کو ایسے نبھایا کہ جماعتی کاموں کی تکمیل میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مورخہ 23 دسمبر 2003 کو آپ کا بطور انچارج کمپیوٹر سیکشن وقف جدید ربوہ میں تقرر ہوا۔ آپ نے اسی دن چارج سنبھالا اور خدمات دینیہ کا آغاز کر دیا اور اپنے آخری وقت تک اسی شعبہ میں خدمت کی توفیق پائی۔ کیونکہ آپ کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ماہر تھے، اس لیے آپ نے دفتر وقف جدید کے علاوہ بہت سے جماعتی دفاتر میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ذریعے ان کے شعبہ جات کو کمپیوٹرائزڈ کیا، جس کی وجہ سے وقت کی بچت اور کام میں بہت آسانی ہو گئی۔ گاہے بگاہے ربوہ کے شعبہ جات کے سافٹ ویئر کے مسائل کو حل کر کے اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتے تھے۔ وکالت مال ثانی تحریک جدید کے مختلف شعبہ جات کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ذریعہ کمپیوٹرائزڈ کرنے کا کام آپ نے ستمبر 2011 میں شروع کیا اور 10 سال کے طویل عرصہ میں انتھک محنت کے بعد مکمل کیا۔ مکرم باری صاحب نے اس حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آمد اور روانگی ڈاک کا الیکٹرانک ریکارڈ کا سافٹ ویئر بنایا، جس سے وقت اور کاغذ کی بچت ہوئی۔ یہ تفصیلی اور فائدہ مند سافٹ ویئر بنانے اور اس پر عمل کروانے میں محترم باری صاحب کو 10 سال کا عرصہ لگا۔ آپ نے جن شعبہ جات کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کیے ان میں درج ذیل شامل ہیں: شعبہ کمیٹی آبادی، دفتر جلسہ سالانہ، مجلس انصار اللہ پاکستان و مقامی ربوہ، مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان و مقامی ربوہ، لجنہ معاولہ مقامی کے مختلف شعبہ جات، لیبارٹری فضل عمر ہاسپٹل، دفتر لوکل انجمن احمدیہ ربوہ، نور العین دائرۃ الخدمت الانسانیہ، نور العین کا آئی کلینک، المہدی ہسپتال مٹھی تھرپارکر سندھ، دفتر الفضل ربوہ، دفتر نظارت اصلاح و ارشاد مقامی، دفتر نظارت رشتہ ناتا، نظارت وقف عارضی، وکالت التبشیر، دفتر وقف جدید کے جملہ شعبہ جات۔ مزید برآں اپنے محلہ دارالعلوم جنوبی بشیر کے شعبہ مال، تجنید، رپورٹس کا ریکارڈ وغیرہ کو کمپیوٹرائز کیا۔ آپ نے مرکزی سطح پر بہت سے شعبہ جات میں خدمت کی توفیق پائی۔ آپ کو مجلس انصار اللہ پاکستان کے عاملہ میں بطور معاون صدر 2018-2019 اور ایڈیٹر 2020 تا وفات خدمات سر انجام دینے کی توفیق بھی ملی۔ آپ کو دفتر جلسہ سالانہ کی انتظامیہ میں بطور ناظم اعداد و شمار 2021 تا وفات کی خدمت کی توفیق ملی۔ آپ نے بطور صدر محلہ دارالعلوم جنوبی بشیر
9 سال سے زیادہ خدمات انجام دی۔ آپ کو دفتر وقف جدید کی طرف سے جلسہ سالانہ یورپ کے 2019 میں بطور نمائندہ تشریف لے جانے کا شرف بھی حاصل ہوا، جہاں آپ کو اپنے پیارے آقا ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا اور آپ نے اپنی دید کی برسوں کی پیاس بجھائی۔ آپ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، سادہ طبیعت تھے، آپ کی زندگی میں تکلف اور تصنع نام کا نہ تھا۔ آپ کی زندگی میں تکلف اور تصنع نام کا نہ تھا۔ صاف سیدھی اور سچی بات کہنے کے عادی تھے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ آپ سے کبھی کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ آپ دوسروں کے لیے بے لوث قربانی کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، خود نقصان اٹھا کر اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے بھی دوسروں کی تکلیف اور درد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کی وفات کے بعد بہت سے ایسے لوگ افسوس اور دکھ کے اظہار کے لیے آتے رہے یا آ رہے ہیں، جن کی آپ نے کسی وقت مدد کی تھی یا مسلسل کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ باری صاحب کے جانے کی وجہ سے ان پر سے سایہ شفقت ہٹ گیا ہے۔ انہوں نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں۔ آپ بیرون ممالک مقیم بعض عزیزوں اور دوستوں کے اموال کے امین تھے، جو ان کے ذریعے خدمت خلق کے جذبے کے تحت غریبوں اور ضرورت مندوں میں پارچہ جات و دیگر سامان زیست تقسیم کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی تسلسل میں غریبوں کو ملازمت کے حصول اور کاروبار میں معاونت بھی کرتے تھے اور آسان اقساط پر قرضہ حسنہ مہیا کرتے۔ نیز رمضان المبارک اور عیدوں کے مواقع پر غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں راشن بھی تقسیم کرتے۔ اگر ضرورت پڑتی تو اپنے ذاتی کپڑے بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اپنے بہن بھائیوں میں آپ سب سے بڑے تھے۔ اپنے بہن بھائیوں میں آپ سب سے بڑے تو نہ تھے، لیکن ان کے لیے بڑوں جیسے ہی کام سار انجام دیے۔ آپ کے سب سے بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ باری صاحب آپ سے بڑے ہیں؟ ان کا جواب ہوتا کہ عمر میں تو میں بڑا ہوں، لیکن کاموں میں اور عہدے میں یہ بڑے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو ربوہ منتقل کرنے میں باری صاحب مرحوم نے بہت مدد کی۔ ان کے لیے پلاٹ خریدے اور ان پر گھر تعمیر کروا کے دیے۔ یہی نہیں، آپ ہمیشہ اپنے خاندان والوں اور دوست احباب کو مفید مشورے دیا کرتے تھے، جو قابل عمل ہونے کے ساتھ ساتھ خوب فائدہ مند بھی ہوتے تھے۔ سب سے محبت اور شفقت کا سلوک کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں یہ خوبی نمایاں تھی کہ ہمیشہ بچوں اور بڑوں میں گھل مل جاتے اور بچوں سے ایسا تعلق رکھتے کہ جیسا دوستوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ سب میں ہر دل عزیز سمجھے جاتے تھے۔ جس محفل میں بیٹھتے اسے کشت زعفران بنا دیتے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی طبیعت میں بہت سادگی تھی، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی اہلیہ کا ہومیوپیتھک کلینک گھر پر ہی تھا۔ آپ کی اہلیہ کا ہومیوپیتھک کلینک گھر پر ہی ہے۔ اگر وہ مریضوں میں یا لجنہ کے کاموں میں مصروف ہوتی تو خود ہی گھر کے کام کر لیتے۔ آپ نے کبھی اپنی اہلیہ کو خدمت دین سے نہیں روکا اور نہ ہی خود خدمت دین سے کبھی پیچھے رہے۔ اپنے آرام کو قربان کر کے دن رات جماعتی کاموں میں ہی مصروف رہتے۔ اہلیہ کو دفتر لے کر جاتے اور واپس لاتے۔ اگر لجنہ کے حوالے سے کوئی میٹنگ یا لجنہ کا کام ہوتا تو مصروف ہونے کے باوجود بھی اہلیہ کو لانے لے جانے کا کام خود ہی کرتے۔ 5 وقت نماز کے عادی تھے۔ خلافت سے بے پناہ پیار اور عقیدت کا تعلق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے باقاعدگی سے رکھتے۔ جب کینسر کی تشخیص ہوئی تو روزہ رکھا ہوا تھا۔ سخت محنت کے عادی تھے۔ تھکاوٹ اپنے پاس نہ آنے دیتے۔ اپنی والدہ صاحبہ کی خوب خدمت کی، ان کا ہر کام کر کے دیتے۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک میں بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ الغرض اپنوں اور غیروں کے لیے خدمت کرنے میں مستعد رہتے۔ نافع الناس وجود ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں عاجزی کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہر چھوٹے بڑے کی بہت غور سے بات سنتے اور مفید مشورہ دیتے۔ اپنی زندگی وقف کرنے پر بہت خوش ہوتے اور اس خواہش کا اظہار کرتے کہ ہمارے خاندان میں اور افراد کو بھی اپنی زندگی وقف کرنی چاہیے۔
آپ کی قریبی دوست اور کولیگ مکرم ڈاکٹر ملک مدثر احمد صاحب کانو نائجیریا نے ایک پیغام میں بتایا کہ بہت ہی مخلص، بے لوث، محبت کرنے والے اور انت تک محنت کرنے والے انسان تھے۔ 2018 میں نائجیریا آئے تو ان کی بے شمار خوبیوں کا پتہ چلا، اپنے شعبے کے ماہر تھے، اس کے بعد بھی بے شمار مرتبہ انہیں کوئی مسئلہ بتایا اور انہوں نے اسی وقت وہاں سے کمپیوٹر جوڑ کر اسے ٹھیک کر دیا۔ آج تک وہ ہی ہمارے انجینئر تھے۔ پسماندگان میں آپ نے اپنی والدہ محترمہ رضیہ بیگم صاحبہ آسٹریلیا، اہلیہ مکرمہ ہومیو ڈاکٹر امت القدوس صاحبہ، ایک بیٹا امت المقیت باری MBBS فائنل ایئر، 5 بھائی اور 3 بہنیں چھوڑی ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مکرم محمود احمد صاحب، مکرم ناصر احمد ندیم صاحب، مکرم بشارت احمد صاحب آسٹریلیا، مکرم عبد القادر طاہر صاحب آسٹریلیا، مکرمہ امت الرؤوف صاحبہ آسٹریلیا، مکرم ڈاکٹر عبد القدیر صاحب آسٹریلیا اور مکرمہ نمود سحر کاشف صاحبہ جرمنی۔ اللہ تعالیٰ اس مخلص خادم اور نافع الناس وجود کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جملہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔